یہ پہلی یونیورسٹی ہے بچیوں کے لیے، والدہ کی گود، اور یہیں سے 14ویں کے چاند پیدا ہوتے ہیں۔ مثال امام بخاری رحمہ اللہ، یتیم پیدا ہوئے تھے نا، ان کی تربیت کس نے کی، کفالت کس نے کی؟ اس کو بخاری کس نے بنایا؟ امام الدنیا فی الحدیث کس نے بنایا؟ رئیس الفقہاء والمحدثین کس نے بنایا؟ کہ ان کی والدہ کی تربیت اور والدہ کی دعائیں تھیں، تو وہ خدمت انجام دے دی۔ ایک ایسا ایک مرد مجاہد اور ایک محدث امت کو دیا، دوسری کو مثال ہی نہیں۔ اللہ نے وہ کام لے لیا جو اس سے قبل کوئی نہیں کر سکا، حالانکہ بڑے بڑے اساتین علم موجود تھے، نہ ان کے دور میں کوئی کر سکا، نہ آج تک کوئی کر سکا، اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ والدہ کا۔ احمد بن حنبل امام اہل السنہ یتیم تھے، تربیت کس نے کی؟ والدہ۔ اور وہ تاریخ میں ان کا وہ عمل محفوظ اور موجود ہے کہ اپنے بچے کو، احمد بن حنبل کو 6-7 سال کی عمر میں تہجد کے وقت اٹھایا کرتی تھی، تہجد پڑھایا کرتی، اور گھر سے جو جامع بغداد تھی وہ کچھ فاصلے پر تھا، اپنے بچے کو ساتھ لے کے جاتی بغداد کی جامع مسجد میں فجر کی نماز باجماعت پڑھوانے کے لیے۔ بچہ باجماعت نماز پڑھتا، پھر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا، اس کا درس سنتی اور بچے کو بھی سناتی۔ یہ تربیت ہے، یہ ابتدائی نخوش ہے، یہ گود، وہ یونیورسٹی ہے کہ دنیا کی ساری یونیورسٹیاں جمع کر لو، ساری جامعات جمع کر لو، اس گود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام اہل سنہ ان کا لقب ہے۔ کتنے اہل سنہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں، عرب و عجم میں، سب کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری کے استاد تھے۔ پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ان کی والدہ کا۔ ابو زرع الرازی یتیم پیدا ہوئے۔ ابو زرع کون ہے؟ چوٹی کے محدث، ایک ان کا شاگرد بڑا جذباتی سا، ایک دن جوش اٹھا کر کہہ دیا میرے شیخ ابو زرع الرازی کو اگر 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئی تو میری بیوی کو طلاق۔ کیا سوجی اس کو؟ جذبات میں کہہ دیا۔ اب یہ طلاق معلق کہلاتی کہ شیخ کو 1 لاکھ حدیثیں اگر یاد ہیں تو بیوی محفوظ ہے، یاد نہیں ہے تو بیچاری کو طلاق واقع ہو گئی۔ اب لوگ پوچھنے گئے شیخ سے کہ شیخ آپ کو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے؟ فرمایا کہ احفظ 200,000 حدیث کما یحفظ احدکم قل هو اللہ احد۔ مجھے 2 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے اس طرح جیسے تمہیں قل هو اللہ تھی، چھوٹی سی سورت، جیسے تمہیں یہ یاد ہے اس طرح مجھے 2 لاکھ حدیث ازبر۔ پیچھے کون ہے؟ والدہ۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کے شارح، لا ہجرت بعد الفتح، یتیم پیدا ہوا اور بخاری کی وہ خدمت کی، وہ شرح لکھی، یہ شرح ساری شروح پر فائق ہو گئی، یہ خدمت اور کوئی نہیں کر سکا، پیچھے والدہ کا ہاتھ۔ تو خاتون ایک ایسا کردار کر سکتی ہے اور امت کو ایسے مشاہیر دے سکتی ہے، ایسے نصف النہار کی سورج دے سکتی ہے اور 14ویں کے چاند دے سکتی ہے، جن کی نظیر آپ نے دیکھ لی۔ یہ والدات کا اور ماؤں کا کردار۔ میری عزیز بیٹی اور بہنوں، اس طلب علم سے کسی نہ کسی طور اور علم کی خدمت سے کسی نہ کسی طور منسلک رہو۔ ساری شان علم سے منسلک رہنے میں، اللہ کی وحی کی خدمت میں۔ میں آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں، 2 امہات المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، علماء کا اختلاف ہے ان دونوں میں افضل کون، خدیجہ یا عائشہ؟ 2 قول ہیں، ایک قول یہ کہ خدیجہ افضل ہے، دوسرا قول یہ کہ عائشہ افضل ہے۔ جنہوں نے خدیجہ کی افضلیت کا قول اختیار کیا انہوں نے وہ حدیثیں پیش کی جن میں جناب خدیجہ کی فضیلت ہے۔ ایک بڑی حدیث، جبریل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ ایک عورت آپ کے پاس آنے والی آپ کے لیے کھانا لے کر، بشرھا بالجنہ، بشرھا ببیت فی الجنہ من قصب لا نصب فیہ ولا تعب۔ وہ عورت آنے والی، لا نصب ولا صخب، ایک عورت آنے والی ہے، اسے جنت کی بشارت دینا، جنت میں ایک گھر کی بشارت دینا۔ وہ سارا گھر تراشا گیا ہے ایک ہی موتی میں، وہ کتنا بڑا موتی ہوگا، سینکڑوں میل پھیلا ہوا ایک ہی موتی، اس خاتون کا جنت کا گھر اس ایک موتی میں تراشا ہوگا، اور وہ گھر ایسا ہوگا لا نصب فی، اس میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، ولا صخب، اور نہ شور ہوگا۔ شور تو جنت میں کہیں بھی نہیں ہوگا، تھکاوٹ بھی کہیں نہیں ہوگی۔ لگتا ہے کہ یہ اسپیشل کوئی گھر ہے جس میں بہت ہی عجیب طریقے کی ایک سکون ہوگا اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کا کھانا کون لے کر آئی؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ان کی فضیلت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ یہ بات کہ اس میں شور نہیں ہوگا، تھکاوٹ نہیں ہوگی، اس کی کیا توجہ ہے؟ علماء نے اس کی توجہ یہ کی ہے کہ یہ خدیجہ کا اعزاز ہے۔ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی
اور پوری زندگی نبی علیہ السلام سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. اس کا یہ صلہ ہے کہ جنت میں ایسا گھر اس میں کوئی شور نہیں ہو. پوری زندگی اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولی. شوہر کا اکرام, نبی کا اکرام, حالانکہ 15 سال آپ کی رفاقت رہی نبوت سے قبل, اس دور میں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کی. یہ اس کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا گھر دے گا اس میں خاص قسم کا سکون ہوگا, خاص قسم کا, اور پھر تھکاوٹ نہیں ہوگی. جن خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں جتی رہتی تھی, اپنے آپ کو تھکا مارتی, آپ کی خدمت کا کوئی موقع کمواتی نہیں تھی. تو اللہ نے اپنے حبیب کی خدمت کا یہ صلہ دیا کہ ایسا گھر جس میں اسپیشل قسم کا آرام ان کو ملے گا اور کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی, جسمانی سکون ہی سکون, کوئی شور نہیں, اور خاموشی ہی خاموشی اور سکون ہی سکون. اس حدیث میں ہماری طالبات کے لیے, ہماری بچیوں اور بیٹیوں کے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے ایک درس بھی ہے کہ ایک خاتون کو شوہر کا کس قدر اکرام کرنا چاہیے اور کس قدر اپنے شوہر کی عزت اور خدمت کرنی چاہیے. یہ دلیل ہے خدیجہ کی فضیلت کی. پھر ایک اور حدیث نبی علیہ السلام کی کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا ثلاث. مرد بہت سے کامل ہوئے, سارے انبیاء مرد ہی تھے, انبیاء کامل ہوتے ہیں عقیدے کے, تقوی کے, عمل کے. مرد بہت سے کامل ہیں, مکمل ہیں. عورتیں صرف 3 کامل ہوئی ہیں, 3 عورتیں کامل ہوئی ہیں. ایک آسیہ زوجہ فرعون, دوسرا مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, اور تیسرا خدیجہ بنت خویلد ام المومن نبی علیہ السلام کی بیوی. یہ دلیل اس بات کی خدیجہ افضل ہے. جنہوں نے سیدہ عائشہ کی فضیلت کا قول اختیار کیا, بے شمار دلائل ہیں. ان کی برات آسمان سے اللہ نے نازل فرمائی. اور پھر جو حدیث ہے یہ 3 عورتیں کامل ہوئی, اس کا تکملہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل ثرید علی سائر الطعام, کہ عائشہ کی فقیہت ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید ایک کھانا ہے, اس کی فضیلت تمام کھانوں پر. یہ ایک کھانا اللہ کے نبی کو پسند تھا, یعنی گوشت وغیرہ کا شوربہ, اس میں روٹی توڑ کر آپ ڈال دیتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے. روٹی وہ بھیگتی رہتی, تر ہوتی رہتی, حتیٰ کہ بہت نرم ہو جاتی, اور پھر آپ تناول فرماتے اس کھانے کو ثرید کہتے ہیں. جو فضیلت ثرید کی سارے کھانوں پر ہے وہ فضیلت عائشہ کی ساری عورتوں پر. یہ دلیل عائشہ صدیقہ کی فضیلت. نبی علیہ السلام سے نکاح سے قبل جبریل آپ کے پاس 2 بار آئے خواب میں, ہاتھ میں ایک سونے کا تشت ہے, ریشمی غلاف اوپر ہے, اور کہا کہ اس غلاف کو اٹھا کر دیکھو. آپ نے غلاف کو اٹھایا, عائشہ نیچے تم تھی اس غلاف کے نیچے, اس سونے کے تشت میں, اور جبریل نے کہا ہی زوجتک, اور بعض روایتوں میں زوجتک فی الدنیا والآخرہ, یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن. یہ شرف امہات المومنین. تیسرا قول ایک اور ہے, اور وہ دونوں میں تطبیق کا, دونوں میں تطبیق کا. جس دور میں خدیجہ تھی عائشہ نہیں تھی, وہ دور خدیجہ کی فضیلت کا باعث ہے, ان کا کردار, ان کا عمل. اور جس دور میں عائشہ تھی خدیجہ نہیں تھی, وہ دور عائشہ کی فضیلت کا باعث ہے, ان کا وہ کردار. اور دونوں کردار آپ جمع کریں, نبی علیہ السلام کے آغاز نبوت میں آپ کی وحی کا دور جو خدیجہ نے دیکھا, اس میں خدمت کی, اس وقت عائشہ نہیں تھی, تو ان کی فضیلت کا باعث ہے. پھر نبی علیہ السلام کا آخری دور, عائشہ صدیقہ کی رفاقت آپ کے ساتھ تھی, وحی کو یاد کرنا, وحی کو سننا, وحی کو پڑھنا, وحی کو پیش کرنا. اللہ کے پیغمبر کے انتقال کے بعد اپنے کمرے کو ایک درسگاہ بنا لیا, ایسی درسگاہ, چھوٹا سا حجرہ, دنیا کی ساری جامعات اس حجرے پر قربان, یہاں بیٹھ کر حدیثیں پڑھائیں, قال قال رسول اللہ کی سزائیں گونج رہی ہیں. صحابہ آتے, تابعین آتے, پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیثیں سنتے, تابعیات آتی اور آپ سے علم کا استفادہ کرتی, فقہی مسائل بیان ہوتے, احادیث ہوتی, قرآن کی تفسیر ہوتی. یہ جو سارا کردار, پھر نبی علیہ السلام کے گھر کا علم, گھر کی باتیں, حتیٰ کہ پردے کی باتیں, حتیٰ کہ کمرے کی تنہائی کی باتیں, حتیٰ کہ ایک لحاف کے نیچے کی باتیں سیدہ عائشہ صدیقہ نے نقل کی, امت تک پہنچائی, وہ آدھا دین پہنچا دیا. یہ کردار عائشہ کا, اس کردار کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو آپ کا آخری دور جو ہے وہ تفضیل عائشہ کا باعث ہے, اور پہلا دور تفضیل خدیجہ کا. مالدار تھی, اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے اپنا مال لٹا دیا, آپ کی خدمت کی اور کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی, آپ کی عزت کی, تکریم کی. تو یعنی دونوں ادوار کو جمع کر لیں تو مرکزی نقطہ ایک ہی بنتا ہے, اور وہ خدمت ہے اللہ کی وحی کی اور صاحب وحی کی. میری عزیز طالبات, یہ کردار دونوں ہمارے سامنے. اس علم کی خدمت کے لیے, اللہ کی وحی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ مستعد رکھو, اور علم کے آگے نشر کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ کا اسوہ نمونہ بالکل ایک قابل مثال عمل ہے.
اپنے گھروں کو لوٹیں فارغ التحصیل ہو کر، ایک کمرے کا انتخاب کر لیں، علاقے کی خواتین کو خبر ہو کہ اس کمرے میں درس حدیث ہوگا، اس کمرے میں تفسیر ہوگی، اس کمرے میں فقہی مسائل بیان ہوگی، گرامر پڑھائی جائے گی. بچیاں آئیں، 1 آئے 2 آئے 10 آئے، ایک چراغ یہاں سے روشن ہو کر جائے اور آ کے 10 چراغ جلا دے، 10 چراغوں سے 100 چراغ جل جائیں. یہ اجالا ہے علم کا، یہ قلع کم ہے جہالت کا، ظلمات کا اور تاریکیوں کا. تو اپنے لیے اس کردار، اپنے آپ کو اس کردار کے لیے مستعد کر لیں. ایک ذمہ داری شرف کے ساتھ، شرف ہے آپ کا سینہ علوم نبوت سے جو ہے وہ سرشار ہو چکا، اللہ نے لبریز کر دیا. اب آگے اس ذمہ داری کو محسوس کریں. اور ذمہ داری کیا ہے؟ اس علم کا نشر، اس علم کو بیان کرنا. اور پھر سب سے اہم ذمہ داری، وہ بچے آپ کی گود، ان کی درسگاہ، پہلی درسگاہ، اس میں علم کے نقوش ثبت کر دو اور مرتب کر دو. بالکل ربیعۃ الرائے کی والدہ کی طرح. آخری بات عرض کرو، ربیعۃ الرائے امام مالک کے استاد تھے. ان کو ربیعۃ الرائے اس لیے کہتے ہیں، یہ اہل الرائے نہیں تھے، بلکہ جو ان کا ایک فقہی استنباطات کتاب و سنت سے جو ملکہ تھا اور اصابت رائے، وہ بڑی قابل فخر تھی. ربیعۃ الرائے، ربیعہ بن عبد الرحمن ابن فروخ. جب ان کے والد عبد الرحمن، وہ دور تھا شام میں جہاد ہو رہا تھا اور مجاہد مصروف تھے جہاد، جو جہاد کے دل داتا تھے، وہ چاہتے تھے ایک بار کا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، گھر واپس لوٹے ہی نا. تب انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا کہ میں جا رہا ہوں، وقت لگ سکتا ہے، 2 سال بھی 10 سال بھی، آپ صبر کر لیں گے؟ ہاں صبر کر لیں. ایک مجاہد شوہر کے لیے اگر میں صبر کروں گی، جس کا صلہ تو بڑا اونچا ہے، 30,000 درہم ان کو دے دیے کہ میرے بعد یہ اپنا ضرورت میں آپ استعمال کریں. انہیں معلوم نہیں تھا کہ بیوی حمل سے امید سے روانہ ہو گئے. اور بعد میں یہ ربیعہ پیدا ہوئے اور 26 سال بعد یہ لوٹے اپنے گھر کو، مجاہدانہ شان کے ساتھ، گھوڑے پر سوار، اور اپنے نیزے کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو. گھوڑے پر سامنے ایک نوجوان بیٹھا، آنکھوں میں خون اترا ہے کہ تم میرے گھر میں کون؟ نوجوان بھی کھڑا ہو گیا اسلحہ نکال کے، تم کون ہو؟ میرے گھر کی حرمت کو پامال کرنے والا. بیوی اندر بیٹھی ہوئی تھی. اس دور کی خواتین اتنی پردے کی پابند کہ اپنے نشست کے لیے انہوں نے گھر کا آخری کمرہ منتخب کیا ہوتا. دونوں باپ بیٹے کی آواز سن لی، پہچان کے باہر نکلی. بیٹا یہ آپ کا باپ. بغل گیر ہوئے، بڑا استقبال کیا، آنسو بھی بہے ہوں گے، خوشی کا اظہار بھی کیا ہوگا. اسی میں رات ہو گئی تو رات کو عبد الرحمن نے اپنی بیوی سے 30,000 درہم کا حساب مانگا کہ آپ نے کہاں خرچ کر دیا. بیوی نے کہا تھکے ہوئے ہیں، آپ کو صبح حساب دیں گے. ٹھیک ہے. رات سو گئے. مسجد نبوی کے پڑوس میں ان کا گھر تھا. فجر کی نماز کے لیے گئے، نماز با جماعت پڑھی. دیکھا جو ہی سلام پھرا ہے، نوجوان ہاتھوں میں دفاتر لیے، قلم دواتے لیے تیزی سے دوڑ رہے مسجد کے محراب کی طرف، محدث کا درس سننے کے لیے. جمع غفیر اور ایک حلقہ بن گیا بڑا وسیع. درس شروع ہو گیا. قال قال رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی. کچھ دیر بیٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ آج کل مسجد نبوی مدرس کون ہے؟ بڑا کامیاب، بڑے طلباء اس کے دل دادا، یہ کون ہے؟ بیوی نے کہا کہ وہ 30,000 درہم کا حساب دینے کا یہ موقع ہے. وہ آپ کا بیٹا ربیعہ ہے اور وہ سارے درہم میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم اور تربیت میں خرچ کر دیا. یہ خاتون کا کردار. امام مالک جیسے محدث امام دارالہجرہ کے استاد ان کی گود میں بنے، تربیت ہوئی اور علم انہوں نے حاصل کیا. یقیناً جو ایک کردار خواتین کا ہو سکتا ہے، اللہ یہ کردار نبھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان اداروں کو، ان ادارے کے منتظمین کو، ان کے اساتذہ کو، ہمارے طلبہ کو، طالبات کو، معلمین اور معلمات کو، اور جو مساہمین اور معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں، صحت میں برکتیں عطا فرما دے، مال و اولاد میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ ان اداروں کو قائم و دائم رکھے، ان کو اللہ تعالیٰ بقائے نور بنا دے.